السلام علیکم ناظرین، نیوز 14 میں آپ کا خیر مقدم۔ نیوز 14 کے تمام ویورز کو میرا سلام۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مولانا عرفان قبلہ صاحب موجود ہیں خاص موضوع کے اوپر۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آج کا جو موضوع ہے اس کی جو مومن کی کردار کس طریقے کا ہونا چاہیے، جی اس تعلق سے تھوڑا تفصیلات میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین، اما بعد۔ عزیزان ملت امامیہ، سب سے پہلے تو میں نیوز 14 چینل کے تمام خادمین، خصوصاً ایڈمن صاحب عالی جناب نیّر بھائی کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک بہترین فعال شخصیت ہیں، اور نہ صرف سیاسی حالات سے قوم کو آگاہ کرتے ہیں بلکہ مذہب کے بھی متعلق اور آل محمد کے دین کے متعلق علماء، خطباء و ذاکرین و مبلغین کے ذریعے سے عوام تک حقوق اور اہل حق کی ان کی امانت پہنچاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے اہل بیت کے تعلیمات عوام تک پہنچیں۔ میں کیونکہ یہ آپ کا چینل نیّر بھائی یہ محتاج تعارف نہیں ہے، شہر بھر میں مشہور بلکہ دنیا بھر میں معروف بھی ہے۔ اب آئیے میں چلتا ہوں آپ کے حکم کی تعمیل کے جانب، جہاں پر آپ نے ایک عنوان کا انتخاب کیا ہے، وہ ہے کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے۔ نیّر بھائی، یہ تو ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ اگر ہم اسے جو ہے منٹوں میں اگر تقسیم کریں گے یا محدود رکھیں گے تو بالکل سے ایک عنوان کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوگی۔ ایک بڑا وسیع موضوع ہے کہ جنہیں علماء اور خطباء و ذاکرین اور مبلغین نے جہاں پر اپنا قلمی کام کیا ہے، وہ اس سلسلے میں کافی انہوں نے کاوشیں کی ہے، بہت سے خدمات کے جو ناقابل فراموش ہیں۔ لہذا اب ہم، چونکہ آپ کا جو دلی مقصد ہے وہ یہ مقصد ہے کہ عوام تک، بچوں تک، بزرگوں تک یہ پہنچے کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، تو ہم وہ سارا جو مواد ہے اس کا ماخذ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ کردار کی جب بات آتی ہے تو مومن کا کردار، اس کے لیے ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جس کو وہ فالو کر رہا ہے، جس کو وہ مان رہا ہے، جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے، وہ کیسے ہیں، انہوں نے کیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تو اب جیسے وہ عمل کرے گا ویسے اس کے کردار میں رونقیں پیدا ہوگی۔ چونکہ دنیا جانتی ہے اور ہم یہ مبانگ دہل کہتے ہیں، جو ہمارا حق ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے اطاعت گزار ہیں، اہل بیت الطاہرین کے غلام ہیں۔ لہذا اقوال اہل بیت، افعال اہل بیت ہمارے لیے حجت ہے، اور وہی ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ لہذا اب ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل بیت نے کیسے کردار کو پاکیزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اہل بیت نے کیسے کردار کو منور رکھنے کا حکم دیا ہے، تو ویسے ہی ہم رہیں تاکہ ہم اہل بیت کی مسکراہٹ کا سبب بن سکیں۔ تو آئیے، سب سے پہلی بات ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، جب کردار کی بات ہوتی ہے تو ہم بنیادی طور پر نیّر بھائی چلیں گے۔ بنیادی بات ہے، ہم اپنے بچوں کے متعلق کہیں گے کہ بنیاد ہے ہماری اولاد، اور تربیت اولاد اتنا امپورٹنٹ میٹر ہے، اتنا اہم موضوع ہے کہ میں اس کو الفاظ نہیں ہے میرے پاس، تربیت اولاد۔ لیکن تربیت اولاد کے لیے اب چونکہ آپ یہی عنوان کے تحت گفتگو چل رہی ہے، کردار، مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے۔ اب مومن کا
बचपन मुनव्वर रहेगा तो फिर जवानी भी पाकीज़ा रहेगी, इस तरीके से दुनिया उसकी ज़िंदगी भी कामयाब और कामरान रहेगी। तो अब आइए हम बुनियाद से चलेंगे। तो अब एक बच्चों के लिए कि उसकी परवरिश कैसे हो, तो बहुत अहम बात मेरे मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाई है और दीगर अइम्मा से भी ये मंसूब है कि अपनी औलाद को अदब सिखाओ, तरबियत का हुक्म करो और अदब की तालीम दो हमारी मोहब्बत और हमारी विलायत के ज़रिए से। अब आप सुने ये खौल मासूम को आपने जहाँ जहाँ जिसने भी सुना, अहले बैत की मोहब्बत के ज़रिए से तालीम दे देनी चाहिए। जब देखिए हमारी जान अहले बैत है, हमारा सब कुछ मोहम्मद वाले मोहम्मद है, हमारी ज़िंदगियाँ हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बतें, तो वही अहले बैत की मोहब्बत हमारे किरदार को रोशन कर सकती है। वही मोहब्बत अहले बैत की चाहत जो है हमारे किरदार को मुनव्वर कर सकती है। तो बचपन ही से तालीम दें। मिसाल के तौर पर हम अपने किरदार को कैसे रोशन करें, अब आप देखिए कि जैसे सुबह उठते हैं तो बच्चों के लिए मैंने लफ्ज़ कहा है बच्चों के लिए, लेकिन हर किसी के लिए ये है कि इस पर अमल किया जाए ताकि उनके किरदार मुनव्वर हो। वो अमल क्या है कि जब सुबह उठें सबसे पहले आप आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ें, खुदा का शुक्र अदा करें और उसके बाद अहम तरीन अमल है, चैनल के ज़रिए से मैं तोहफ़ा देना चाहूँगा तमाम आलम इस्लाम के लिए कि अपने बच्चों को तालीम दें और ख़ुद भी अमल करें। मैं भी अमल करता हूँ, मेरे बच्चों के लिए भी मैं यही अमल की तालीम देता हूँ, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं सबको मैं यही कहता हूँ। जब सुबह उठें तो उठने के बाद जो जुमला कहें, दुरूद पढ़ने के बाद, खुदा का शुक्र अदा करने के बाद जो जुमला कहें, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या क़ाइम आले मोहम्मद। जैसे भी आप इमाम को सलाम करते हैं, उठने के बाद पहले हुज्जत खुदा को सलाम करना चाहिए ताकि आपका सारा दिन सलामती से गुजरे, सारा दिन आपका बेहतरीन गुजरे। क्योंकि जब ये आदत पड़ जाएगी बच्चों में कि वो उठेंगे, सुबह का आगाज़ इमाम ज़माना को सलाम करके करेंगे, तो अब उनमें उनके किरदार में नूरानियत पैदा होगी और रफ्ता रफ्ता ये आदत बहुत बढ़ती जाएगी। तो फिर वो आदत ऐसी हो जाएगी कि अब जो है वो बात उनमें रासिख हो जाएगी। तो अब वो जो किरदार है मोमिन का वो रूहानियत में तब्दील हो जाएगा, उनकी मारिफत में इजाफ़ा होता जाएगा। सुबह उठते ही अपने हुज्जत खुदा और तालीम दें अपने किरदार को मुनव्वर करने के लिए। और सबसे पहले चूँकि आपका उन्वान है नज़ीर भाई कि आपने जो उन्वान दिया है, आपका जज्बा ईमानी को मैं सलाम करता हूँ कि आपने बेहतरीन उन्वान का इंतखाब किया है। और जो अब कई एक मामलात हैं, माशरती एतबार से कैसे जीना चाहिए ये भी एक मसला है, इबादती मसला, अल्लाह की बारगाह में इबादत कैसे हो, और ज़िंदगी में घर के मसाइल कैसे हल हों ये भी एक अलग सा मौजू है, और घर के बाहर के मसाइल कैसे हल हों वो भी एक अलग सा मौजू है, और बाज़ार में जाएं ख़रीद व फ़रोख्त हो, मामलात हो, वो कैसा मसला हल हो वो भी एक अलग से। तो ये सब के सब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट के तहत कि मोमिन को अपना किरदार कैसे रखना चाहिए। अब वो किरदार का इम्तिहान इसी ज़ुमरों से होकर चलता है कि मोमिन का किरदार का इम्तिहान कैसे होता है, घर में भी होता है, बाहर भी होता है, बाज़ार में होता है, मस्जिद में भी होता है, जानमाज पे भी होता है, हर मकाम पे। अब उसका अब इम्तिहान में कामयाब होना या ना होना वो मोमिन के अमल पर है, मुनहसर है। अब आइए देखिए इमाम ने ज़िंदगी कैसे गुजारने के लिए कहा, अपने किरदार को कैसे रोशन रखने के लिए कहा। एक और हदीस मासूम आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि लोगों में इस तरह ज़िंदगी बसर करो कि लोग तुमसे मुलाकात के मुश्ताक हों, तुमसे मिलने के ख्वाहिशमंद हों, और तुम अगर मर जाओ तो तुम्हारी याद में आंसू बहाएं। ये हदीस मुबारक तरह तरह के अल्फाज पर हमें जो है इसी उन्वान, इसी मफ़हूम के तहत हमें हदीस पहुँचती है। लेकिन
میں سمجھتا ہوں کہ مفہوم حدیث آپ تک پہنچ چکے، جو اپنے ہزاروں لاکھوں بار آپ نے علماء ذاکرین سے منبر پہ اس حدیث کو سنا ہوگا، لیکن اگر سماعت کا تک ہی آپ نے محدود رکھا تو پھر آپ کی مرضی ہے، اس کو دل میں اتارنا چاہیے۔ ایک حدیث آپ 15-20 حدیثیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھیے، میں کہتا ہوں کہ اگر ایک ہی حدیث پر گئی عمل کریے، غور کریے، فکر کریے میرے مولا نے کیا کہا، غور کرتے جائیے، بار بار پڑھتے جائیے۔ اب جب بار بار پڑھیں گے تو بار بار ایک الگ سا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تو اب جب آپ پڑھتے جائیں گے تو ذہن میں وہ چسپاں ہو جائے گا، پھر اب آپ کے کردار میں وہ حدیث مبارک پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کا کردار کیسے پاک ہوتا جا رہا ہے دیکھیے۔ اور پھر آپ دیکھیے، یعنی دنیا میں لوگوں میں اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ لوگ تمہارے ملاقات کے مشتاق ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے ہر کسی سے ملنے کے خواہش مند نہیں رہتے۔ اب ایک شخص کے بعد جھنڈ کا جھنڈ لوگوں کا پہنچ رہا ہے ملاقات کے لیے، تو کیا ہر کسی کے پاس تھوڑی پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچ رہا ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیکن اگر کسی کے پاس پہنچ رہا ہے، اور اس میں خاص بات ہے کہ کوئی وجہ نہ ہو، کوئی سبب نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مطلب نہ ہو، وہ ملاقات ہو، تو یہ اس کے کردار کا اثر بتاتا ہے کہ اس کے ملنے کے خواہش مند ہوتے ہیں لوگ مومن کے، کہ اس سے ملیں۔ کیوں ملتے ہیں مومن سے؟ اب وہ حدیث کے مفہوم کے تحت اب بات کرتے ہیں ہم۔ اس لیے کہ مومن سے ملاقات کے بعد فضیلت امیر المومنین کا اظہار ہوتا ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ دوسرے مومن سے ملاقات کرتے ہیں تو ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔ اچھا، ذکر اہل بیت کا لاکھوں اس کے فوائد ہیں، لاکھوں انگنت فوائد۔ ایک فضیلت میں بتاتا چلوں، اگر مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے، اپنے کردار کو کیسے روشن کریں، دیکھیے اپنے کردار کو کیسے منور کریں۔ مومن سے ملاقات کرتا ہے، اگر ذکر محمد والے محمد کرتا ہے، مولا کا ذکر کرتا ہے، کسی انداز میں کریے آپ۔ ارے بھائی، میں نے آج ایک عالم دین سے یہ حدیث سنی مولا کی، آج ہم نے ایک خطیب سے یہ حدیث سنی، آج ہم نے ایک کتاب میں یہ مولا کی یہ حدیث پڑھی۔ اب آپ اسے کریں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ غیبتیں مائنس ہو جائیں گی۔ جو ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہے، معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہے، اب معمولی سی بات دے لیے، آپ اگر کسی سے ملاقات کریں اور اس گروہ میں اگر جو ہے نا غیبتیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشائیں ہو رہی، برائیاں ہو رہی، گناہ ہو رہا ہے، زبانی گناہ ہو رہا ہے، آنکھوں کا گناہ ہو رہا ہے، کانوں کے گناہ ہو رہے ہیں، تو اب اگر اس آپ اجلاس میں پہنچ کر کے آپ نے اگر یہ کہہ دیا بھائی یہ سب چھوڑو، آج ہم نے ایک مولانا سے ایک حدیث سنی، آج ہم نے ایک کتاب میں ایک حدیث سنی، مشارق الانوار الیقین میں سرکار دو عالم نے فرمایا حب علی عبادہ، حضرت علی کی محبت عبادت ہے۔ اب جیسے ہی آپ سنائیں گے تو سارا ماحول تبدیل ہو جائے گا۔ ایمان بھی اگر آگے والے میں شخص میں اگر تھوڑا بھی ایمان رہے گا، وہ کہے گا بھائی اب میرے مولا کی حدیث آ گئی ہے، اب اپنی یہ بات کو، اس غلاظت کو ختم کریں، نور کی طرف جائیں، اس ظلمت سے نکل کر نور کی طرف جائیں۔ اب اس طرح سے مولا کے فضائل ایک دوسرے کو سنانے سے یہ تمام گناہوں سے اجتناب کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ اسی لیے مولا کی حدیث بھی ہے کہ اس کے کئی فوائد ہیں، لیکن ایک حدیث سرکار دو عالم نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب بات ہم کرتے ہیں آگے چل کر کہ مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے مولا نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمارا مومن سچا ہوتا ہے۔ اب اس حدیث کو آپ نے سنا، سچا ہوتا ہے، تو اب آپ اس پر غور کیجئے، امام نے کیا کہا؟ ہمارا مومن سچا ہوتا ہے۔ اب جو بھی مومن اہل بیت ہوگا وہ یقیناً سچا ہوگا، لیکن اسے پتہ بھی یہ چلا ہے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا اور نہ جھوٹ کو پسند کرے گا، نہ جھوٹ کو پسند کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ جھوٹ سنے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے، میرے مولا نے کہہ دیا کہ ہمارا مومن سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔
اب ہمیں سچا رہنا چاہیے تو جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کردار۔ اب میں ایک ایک چیز کو بیان کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، جیسے کہ کوئی مومن ایک مومن کی غیبت نہیں کرتا، کوئی مومن ایک مومن کے جو ہے الزام تراشی نہیں کرتا، کوئی مومن دوسرے مومن کے لیے باعث ایک لفظ میں اس میں استعمال کرتا ہوں، ساری باتیں اس میں سمٹ جاتی ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث زحمت نہ بنے، باعث رحمت بنے۔ ایک بہت خاص بات آپ تمام کی خدمت میں آپ کے چینل کے ذریعے سے عوام کی خدمت تک پہنچانا چاہوں گا۔ ایک دوسرے کے لیے رحمت بنو، زحمت نہ بنو۔ ہاں، زحمت کب رحمت بنتی ہے؟ کہ جب کوئی مومن کسی مومن کی کفایت کرتا ہے تو وہ جو زحمت ہوتی ہے وہ رحمت بن جاتی ہے۔ کوئی مومن کسی کی مدد کرتا ہے، کسی غریب کی، نادار کی، مفلس کی، بیوہ کی، یتیم کی، بے کس کی، بے سہارا کی، لاچار کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اب وہ جو زحمت ہے وہ رحمت میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اب اس کو غور کرنا چاہیے، جیسے جیسے وہ، اب بتائیے آپ کو میں ایک جملہ کہہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک بار عرض کر دوں کہ مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے۔ مومن ہمیشہ، ایک حدیث میں ملتا ہے، اور میں گزارش کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے سے بھی کہ اپنے گھر میں تہذیب الاسلام کتاب ضرور رکھیے۔ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، جس میں جینے کا طریقہ بہترین کتاب ہے میرے مولا کی، کہ مومن کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اس پر ماخذ ہے، اور کئی عنوانات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں آپ چلتے ہیں کہ مومن کے کردار کے متعلق کہ کس طرح سے مومن کو زندگی بسر کرنا چاہیے۔ پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ لوگ تم سے ملاقات کا مشتاق ہو، مر جاؤ تو تمہارے لیے آنسو بہائیں۔ یہ جو حدیث مبارک ہے، اور اس ضمن میں کئی ایک حدیث مبارک آپ کی خدمت پیش حاضر ہے، لیکن انشاءاللہ کسی اور وقت میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا۔ لیکن دو چار اہم باتیں آپ تمام تک پہنچانا ہے، وہ یہ کہ جہاں تک مومن کے کردار کی بات ہے، اس کردار کو منور کرنے کے لیے، اس کردار کو روشن کرنے کے لیے روشنی ولایت محمد وآل محمد قرب بہت ضروری ہے۔ زبانی محبت نہیں بلکہ عملی محبت چاہیے، ایسی محبت چاہیے۔ آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ آپ اپنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے بتا رہا ہوں۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ایک آپ کے در پر ایک فقیر، ایک سائل آ گیا، اس نے مانگا کہ اللہ کے نام پہ دے دے بابا، جس انداز میں مانگنا ہے وہ مانگا۔ اب وہ مومن کا دل ہوتا ہے نا نیر بھائی، وہ دل تڑپ جاتا ہے۔ اگر گھر میں دیکھتا ہے کہ کچھ ہو تو وہ دے دیتا ہے۔ اب امتحان کہاں ہوتا ہے؟ کچھ نہ ہو، اس کے سامنے کی جو پلیٹ میں کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا جو اس کا موجود ہے، جو وہ کھانے والا ہوتا ہے، وہ اس کو کھلا دیتا ہے۔ ایسے عالم میں اللہ اہل بیت خوش ہوتے ہیں اور اس کے کردار میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، غور کریں تو یہ مومن کو کھلانے میں مزہ ہے، کھانے سے زیادہ کھلانے میں لطف ہے۔ تو مومن کسی غریب کی، یعنی مومن جو ہے کسی مومن کی کہہ کر کے بات نہیں کر رہا ہوں، کسی انسان کی، چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، کسی نظریے کا حامل ہو، کوئی بھی ہو، وہ جو مومن ہوگا، اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا، اگر وہ دیکھے گا بھوکا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم مومن ہو یا نہ ہو، تم غیر مومن ہو، تم فلاں مسلک کے ہو، فلاں عقیدے کے ہو، فلاں مسلک کو، فلاں فرقے کے تعلق رکھتے ہو، وہ نہیں دیکھے گا۔ وہ دیکھے گا انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھوکا ہے، میرے پاس اللہ نے اتنی استطاعت دی کہ اس کی بھوک مٹائے، اور فوراً آگے بڑھ جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو وہ جو کردار کی نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے کردار کا اثر معلوم ہوتا ہے کہ مومن کو ایسے ہونا چاہیے۔ اہم ترین چیز، میں اختتامی مرحلے پہ آ رہا ہوں، کیونکہ میں نے نیر بھائی پہلے بتایا کہ بہت وسیع موضوع ہے، کہ بہت کوشش کی کہ میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، لیکن آپ کا جذبہ مولا سلامت رکھے، دیکھ کر کے بہت جی چاہ رہا ہے کہ اور بھی کچھ بیان ہو، لیکن اختتامی مرحلے پہ انشاءاللہ کسی اور وقت یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اب جا کے مومن میں ایک چیز ہے
علم کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہونا چاہیے. بہت سی باتیں، علم تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ حلم بھی ہے. علم تو شیعت کی پہچان ہے. جیسے کہ امام نے فرمایا، کتابوں میں موجود ہے، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. اہل بیت نے کہا کہ حقیقی علماء جو ہم ہیں وہ ہم اہل بیت طاہرین ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ صلو نہیں صلو. اور ہمارے جو شیعہ ہے وہ طالب علم ہیں. تو جو شیعہ ہوگا طلب علم لازمہ ہے. علم کا طلب کرنا طالب علم کا اور شیعت کا ایک بہت بڑا التفات ہے. جو بھی شیعہ ہوگا وہ علم کا طلبگار ضرور ہوگا. اچھا، علم کے ساتھ ساتھ ہے حلم. حلم یعنی برداشت کا مادہ رکھنا. اب آئیے، اختتامی طور پہ بات جا رہی ہے ہماری انشاءاللہ، بہت وسیع موضوع ہے. جیسے کہ حلم مطلب یہ ہے کہ کوئی مومن ہے، لیکن اگر کوئی بندے خدا اس کے سامنے آ گیا اور اس نے گستاخی کی اس کی، اب وہ مومن کو غصہ آ جاتا ہے. اور غصہ اگر آ گیا تو اس کے ہاتھ میں جو ہو، اگر اس نے اس سے پٹائی کر دی تو پھر اس کے مومنیت پر حرف آ جائے گا. اس کو چاہیے کہ حلم کرے، تحمل کرے. موقع اور واردات الگ الگ طور طریقے ہوتے ہیں، دفاع الگ چیز ہے. لیکن ایک الگ موضوع میں عرض کر رہا ہوں، جیسے کہ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں اس طرح کردار کو منور کرنے کا ایک واقعہ بیان کیا. مولا حسن جا رہے تھے گھوڑے پر، اور مولا امام حسن علیہ السلام کے ایک شخص نے جو ہے بدتمیزی کی. اختتامی طور پر ہم آ رہے ہیں، بدتمیزی کی، امام سے گستاخی کی. میں وہ بہرحال اسی گستاخی کے لفظ میں نے تمام باتوں کو سمیٹ لیا. بہرحال یہ کہ گستاخی کی تو چاہنے والے تھے، کہہ رہے تھے مولا آپ حکم دیجئے، اس کا سر تنسیدہ ہے. مولا نے کہا رک جاؤ، تو کہنا تو جتنا کہتا ہے. جب وہ کہہ رہا تھا مسلسل، تو امام گھوڑے سے اترے، اس کے قریب آ رہے تو وہ ڈر گیا کہ اب میری پٹائی ضرور ہے، کیونکہ اتنی دیر سے میں نے ان کو برا کہا، اب وہ مجھے ماریں گے، اب مجھے ختم کر دیں گے. تو امام حسن نے آ کے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کہ اگر تو بھوکا ہے تو میں تیرے لیے کھانے کا اہتمام کروں، اگر تو پیاسا ہے تو تیرے لیے میں پانی کا اہتمام کروں، اگر تو بے لباس ہے، لباس کا تیرے پاس احتیاج ہے تو میں تیرے لیے لباس کے اس احتیاج کو دور کروں، اور اگر تیری کوئی حاجت ہو تو وہ حاجت کو پورا کروں. یہ امام کہہ ہی رہے تھے کہ وہ جو شخص امام سے جو گستاخی کر رہا تھا اس کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. وہ یہ دیکھ کے کہہ رہا تھا اتنی دیر سے میں نے اس بندے خدا سے گستاخی کی، لیکن اس کا کردار ایسا پیارا ہے. اور آخر نتیجہ یہ ہوا کہ مولا حسن کے قدموں پہ گر کے معافی چاہی، اور پھر مولا حسن سے کہا کہ آپ اپنا مذہب بتا دیں مجھے. یہ سارا واقعہ ہے، ایسے لاتعداد واقعات ملیں گے امام کے. تو کیا بتایا اس واقعے کے ذریعے مولا حسن نے، کہ مولا امام حسن مصطفیٰ جو مجسمہ علم ہیں، درس علم دے رہے ہیں کہ کیسے دیکھو علم کیا جائے. ایک مومن کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک مومن کو علم کے ساتھ ساتھ اس کو حلم برداشت کا مادہ بھی رکھنا چاہیے. اس کا اجر اللہ اہل بیت بہت عطا کریں گے انشاءاللہ. اور یہی کہ مومن رزق حلال کے لیے کوشاں رہتا ہے ہمیشہ سے، کہ مومن کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ اس کے بدن میں، اس کے شکم میں کوئی حرام غذا نہ جائے، عقل حلال جائے، تاکہ آل محمد کے فضائل پڑھیں سنیں تو قلبی طور پر اس کو مسرت ہو. اور علی کو کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، علی سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا بجز یہ کہ وہ حلالی ہوگا ہی. تو اہل بیت طاہرین سے، سرکار دو عالم سے اور ان کی آل سے محبت کر سکے گا. اسی لیے جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا وہ رزق حلال کا متلاشی ہوگا، اور رزق حلال ہی اپنے وطن تک پہنچانے کی کوشش کرے گا. اب یہ آخر کلام میں دعا کرتا ہوں. ایک سوال اور ایک ہے کہ آج کل کے جو ماحول کے حساب سے جو نوجوان بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور اپنے سے بڑے لوگوں کو جو ہے نا تنقید کیا جا رہا ہے، اور جو ہے نا رات بھر چبوتروں پہ بیٹھ رہے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام بھیجیں گے آپ اپنے؟ دیکھیے نیر بھائی، ایسا ہے کہ سب سے پہلی بات ماں باپ کی عظمت کے متعلق یہ بات عرض کروں کہ
بہت سے روایات میں آیا ہے ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ انہیں اف تک نہ کہو، باضابطہ لفظ افن قرآن میں آیا، انہیں اف تک نہ کہو۔ اہل بیت کیونکہ عنوان سے مربوط کرتا ہوں اسی بات کو کہ چونکہ ہمارا عنوان ہے کہ مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو اگر کوئی مومن کی اولاد ہے، وہ بھی مومن ہے، تو اس کو بندے مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کے چاہنے والے ہیں انہوں نے ماں باپ کے کیسے اپنے بشر کو حکم دیا ہے کہ ماں باپ سے کیسے پیش آئیں، ماں باپ سے کیسے سلوک کریں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ اس لیے کہ ایک لفظ میں کہوں کہ علی کو ماننے کے ساتھ ساتھ علی کی بھی مانیں، علی نے کیا کہا وہ بھی مانیں۔ اسی لیے اب رات میں جو آپ نے کہا کہ رات میں گزر بسر کرتے ہیں یہاں وہاں، تو ان کے لیے کہوں دیکھیے راتوں میں جاگنے کا جو مسئلہ ہے وہ اسلام اجازت دیتا ہے یا تو عبادت الہیہ کے لیے یا تو ایسے اہم کام کے لیے کہ جس کے جاگنے کے علاوہ اس کے لیے کوئی راہ نہ ہو، تو ان کے لیے۔ اب ویسے اللہ نے جو نظام و سسٹم بنایا ہے کہ رات میں جو ہے اللہ نے آپ کے لیے بہترین انتظام کر دیا کہ آپ آرام کر لیں، آپ دن میں کتنا ہی سو جائیے، رات کے نیند کی بات نہیں آئے گی۔ میں نوجوانوں سے میری گزارش کروں گا کہ جن حضرات کو جو ہے یہ خواہش ہے، اشتیاق ہے کہ ہم میں مومنیت اور نورانیت اور روحانیت پیدا ہو، کردار میں ہمارے روحانیت پیدا ہو، کہ وہ راتوں میں جلدی سو جایا کرے تاکہ وقت فجر جلدی اٹھ سکے اور نماز تہجد کے لیے اٹھ سکیں۔ یہ بات آپ سے عرض کر سکوں کہ نماز تہجد ایسے لوگ جو اپنے سے بڑے لوگ کے اوپر جو ہے نا تنقید کیا جا رہا ہے، آئے دن جو ہے نا واٹس ایپوں پہ کسی نہ کسی کے اوپر تنقید کیا جا رہا ہے، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے میں نے ابھی اس سے پہلے عرض کیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث زحمت نہ بنے، باعث رحمت بنے۔ تو اب اگر تنقید ہو تو تنقید کے دو مسئلے ہیں، ایک تو تنقید برائے تعمیر ہے اور دوسرے تنقید برائے تنقید ہے، ایک الگ سی گفتگو ہے۔ لیکن تنقید اس نیت سے ہو رہی ہو کہ آگے والا جو بندہ خدا ہے اس کی اصلاح ہو جائے، تو وہ اس تنقید کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن جس تنقید میں عیوب کا اظہار کرنا ہے، عیبوں کی متلاشی کرنا ہے، یا عوام میں اس کے عیوب بتانا ہے یا خود کو بڑا بتانا ہے، تو ایسے تنقیدوں کی اسلام مذمت کرتا ہے، اور ایسے تنقید کرنے والوں پر اللہ اہل بیت الطاہرین کی لعنتیں ہوتی ہے، کیونکہ ایسے تنقیدیں جو ہے اختلاف پیدا کرتے ہیں، اتحاد کو ختم کرتے ہیں، جو کہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ متحد رہو، اتفاق سے رہو، محبت سے رہو، سکون سے رہو، اور اختلاف کے اس اندھیرے کو ختم کر کے اتحاد کی روشنی میں آباد رہو۔ تو یہی میرا موضوع تھا، اور انشاءاللہ بہت زیادہ ممکن ہے کہ اور بھی سوالات اس عنوان سے آپ کے ذہن نشین ہوں گے، لیکن کسی اور وقت آپ انشاءاللہ آپ ذہن نشین کریے اسی سوالات سے مربوط رکھتے ہوئے کہ مومن کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے۔ اور خاص طور پر اختتامی طور پر عرض کر دوں نہیں بھائی کہ ہر مومن کو چاہیے کہ نماز شب کا ضرور خیال رکھیں، نماز شب کا ضرور خیال رکھیں۔ 11 رکعت نماز ہے، یہ آپ جو ہے 12 بجے سے لے کر کے نصف شب سے لے کر کے جو ہے وقت فجر تک اس کا وقت ہے۔ تو میں انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں گا، یا کسی بھی آپ ذمہ دار مکتب خادم مکتب اہل بیت سے رجوع ہو کے نماز شب کے معلومات حاصل کر لے، نماز شب پڑھے انشاءاللہ۔ آج جو انسان پریشان ہے، مومن مخروض ہے، پریشان ہے، دنیا کی فکروں میں جو ہے نا ملوث ہے، اسے چاہیے کہ نماز شب پڑھے۔ نماز شب کے لیے ایک ارشاد ملتا ہے۔ آج سارا زمانہ جو ہے رزق کی تلاش میں جو ہے نا آگے بڑھ رہا ہے،
کیسے بھی مل جائے، رزق مل جائے، میری بھوک مٹ جائے، بس اس طرح سے زندگی گزار رہی ہوں۔ امام نے کہا کہ چھوٹا ہے وہ شخص جو نماز شب بھی پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں بھوکا ہوں۔ اب آتائیے آپ، یعنی نماز شب نے رزق کی ضمانت لی ہے، اور نماز شب کے باطن میں، ہر نماز کے باطن میں اہل بیت کی ولایت ہے۔ انشاءاللہ یہ اور وقت آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مومنین مومنات اہل بیت طاہرین کے چاہنے والوں میں کردار میں روحانیت اور نورانیت عطا فرمائے۔ سرکار صاحب زمان امام زمان عجل اللہ تعالی کے ظہور میں تاجیل ناصران امام شمار ہونے کا شرف اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ یہ تھے ہمارے مولانا عرفان قبلہ صاحب،